بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود برحق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی اور رسول ہیں۔ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہم السلام پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اصحاب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ محترم ناظرین گرامی، پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے اور نئے آنے والے احباب کے لیے بہت زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پیارے ناظرین کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے رمضان مبارک کا ایک بہت ہی مبارک وظیفہ لے کے حاضر ہوں۔ یہ رمضان مبارک بڑی عظمت والا، بڑا عظیم الشان، بڑی شان والا مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے جتنے نزدیک وقت افطار پہ ہوتے ہیں، یہ کسی اور اوقات میں اتنے قریب نہیں ہوتے۔ ان اوقات میں اللہ رب العزت کے دربار میں مانگی جانے والی دعائیں اللہ کے دربار میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج بوقت افطار کا ایک وظیفہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا ہے، اتنی طاقت کا حامل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ شاید آپ نے زندگی میں ایسا وظیفہ نہ کیا ہو۔ آپ نے افطار کے وقت یہ مبارک کلمات، جو وظیفہ مبارک لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس وظیفہ مبارک کو جو کوئی مسلمان بہن بھائی کرے گا، اس کی ہر جائز دعا، ہر نیک دعا، ہر نیک خواہش، ہر نیک تمنا، ہر نیک ارادہ اللہ کے دربار میں مقبولیت پالے گا۔ یعنی اس کی زبان سے نکلنے والی دعائیں اللہ کے دربار میں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ وہ وظیفہ مبارک کیا ہے؟ وہ وظیفہ مبارک افطار کے وقت میں کیا جانے والا ہے۔ آپ نے افطار کے وقت جو مبارک کلمات میں آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، ان مبارک کلمات کو 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور یقین کامل رکھنا ہے کہ آپ کی وقت افطار پہ مانگی جانے والی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے۔ یہ عمل آپ کے نصیب چمکا دے گا، آپ کے نصیبوں کی بندش کو کھول دے گا، آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا۔ حقیقت میں پیارے ناظرین، اس وظیفہ مبارک کی اتنی طاقت ہے اور اتنے کمالات ہیں کہ آپ ان سے بخوبی آگاہ نہیں ہیں، اور آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں ایک انقلاب محسوس کریں گے، ایک فرحت اور تازگی محسوس کریں گے، اپنی لائف کو ٹینشن فری فیل کریں گے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پاس ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل آپ کی زندگی میں شامل حال ہو جائے گا کہ آپ یقین کی ان بلندیوں پہ پہنچ جائیں گے جہاں دوسرے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں حقیقت کا ایک دروازہ کھلے گا، ایک باب حقیقتوں کا کھلے گا، جس کی روشنی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے مشاہدات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ دعا کی مقبولیت کا ایک راز ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میں اس کے بارے میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگو تو اللہ کے دربار میں کس طریقے سے دعا مانگو کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، وہ طریقہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ آئیے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے اللہ رب العزت کا وہ پاک نام، وہ مبارک نام میں آپ کی خدمت میں
آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، جس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھ کر جب اللہ کے دربار میں دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا فوراً اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، یہ ایک ایسا مبارک نام ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ ان کلمات کو ورد زباں کرتا ہے، ان کلمات مبارکہ کی تسبیح پڑھتا ہے، ان کلمات مبارکہ کو اپنی تسبیح پہ رواں کرتا ہے، تو پھر فرشتہ آواز دیتا ہے، اے بندے اللہ سے مانگ جو تو مانگنا چاہتا ہے، پروردگار عالم سے مانگ لے، پروردگار عالم تیری طرف اس وقت متوجہ ہے۔ اے ہمارے پیارے ناظرین، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں، اس عمل مبارک کو توجہ سے سنیں تاکہ آپ اس عمل مبارک کو کر کے کما حق و حقوق فوائد حاصل کر سکیں۔ اس عمل مبارک کو کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، اسے مسلمان ہونا چاہیے، مومن مسلمان ہو، اور اس عمل کو کرنے والا روزے دار ہو اور بوقت افطار کرے۔ یقین کریں، مسلمان ہو، بوقت افطار، یہ 2 شرطیں، بوقت افطار وہ اس عمل مبارک کو کرے، تو جو کوئی مسلمان بہن بھائی بھی اس عمل مبارک کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیں گے۔ پیارے ناظرین، اس عمل مبارک کی مکمل تفصیلات سے آپ کو مکمل طور پر آگاہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل طور پہ آخر تک دیکھیں تاکہ اس عمل مبارک کا مکمل طریقہ آپ سمجھ سکیں۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور آزمودہ ہے، اس کی برکت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت کے حصار میں آ جائیں گے، اور فرشتے آپ کی حفاظت پر مامور ہو جائیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں اس عمل کرنے والے کو، آواز دے کے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تجھے خوشخبری ہو، تجھے خوشخبری ہو، تجھے خوشخبری ہو، جو ان مبارک کلمات کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، بلکہ 3 مرتبہ اس کی زبان پر جب یہ عمل مبارک، یہ لفظ مبارک جاری ہوتا ہے، تو اس مبارک کلمات کو پڑھنے والے کی دعا رب کائنات کے دربار میں فوراً مقبول ہو جاتی ہے۔ اس عمل مبارک سے مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، دعائیں کیسے منظور ہوتی ہیں، ہم آپ کو ایک واقعہ اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، طائف جانے کی غرض سے مکہ مکرمہ سے ایک خچر کسی شخص سے کرائے پر لے کے چلنے لگے۔ خچر والا جو تھا وہ در حقیقت اصل میں ڈاکو تھا، ڈکیت تھا اور بد کردار تھا۔ وہ ڈاکو، ڈکیتیاں کرنے والا، راہزنی کرنے والا، یہ اس کا پیشہ تھا۔ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا کہ اے بندے خدا، میں تیرے ساتھ ایک بات کرتا ہوں، میری بات پر عمل کرو، اپنے ساتھ سفر میں مجھے بھی ساتھ لے لو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں آپ کے ساتھ جہاں آپ رکو گے وہاں رکوں گا، جہاں سے آپ چلو گے آپ کے ساتھ چلوں گا، لہٰذا مجھے بھی اس سفر میں شریک سفر کرو۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بھی چلو۔ وہ آپ کے ساتھ ہو لیا۔ وہ شخص جو ڈاکو تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر سے باہر جب ایک جنگل بیابان میں پہنچے، وہاں لے گیا تو جنگل بیابان میں لے جا کر اس جگہ پر اس نے چلوں گا، میرے ساتھ چلے گا، میرے ساتھ اب ایک معاملہ کر کہ مجھے وقت دے، میں 2 رکعت اللہ کے دربار میں نماز ادا کر لوں، نوافل ادا کر لوں۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے نیت باندھی اور آپ نفل پڑھنے لگے۔ ڈاکو نے کہا یہ جن لاشوں کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، یہ لاشیں سب نماز پڑھنے والے تھے، آپ نے نماز شروع کی ہے کہ شاید مجھے قتل نہ کیا جائے، تو یہ جتنی لاشیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب لوگ آپ ہی کی طرح نماز پڑھنے والے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکا۔ آپ نے نماز بے فکر ہو کے
بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی کسی بات کا آپ نے کوئی رد عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے اللہ کے دربار میں اپنی نماز شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنی نماز کو جب شروع کیا، اور نماز کی حالت میں آپ ابھی تھے کہ آپ نے محسوس کیا کہ وہ بندہ جو ہے وہ تلوار چلانے سے دریغ نہیں کرے گا، آپ کے منہ سے آپ نے 3 مرتبہ نماز کی ادائیگی کے بعد فرمایا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اچانک غیب سے ایک سوار نمودار ہوا اور اس نے ڈاکو کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی گردن اڑا دی۔ جب اس کی گردن اڑی، تاریخ خمیس کے اندر اس واقعہ کو تھوڑا مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں پیش آیا کہ آپ نے طائف سے مدینہ طیبہ تک جانے کے لیے ایک خچر کرائے پر لیا۔ اس خچر والے نے یہ شرط رکھی کہ راستے میں مجھے جہاں بھی کوئی کام ہوگا وہاں میں ٹھہرتا چلوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ نے اس کی شرط کو مان لیا، چنانچہ خچر والا آپ کو لے کر چل پڑا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر فاصلہ کیا تھا، کچھ ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ وہ راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر سواری کو لے کے چل پڑا اور ایک ویرانے میں لے گیا، جنگل بیابان میں لے گیا۔ اس نے خچر کھڑا کر دیا اور آپ سے کہنے لگا یہاں پر اترو، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اترے تو دیکھا کہ وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن کو اس ظالم خچر والے ڈاکو نے دھوکہ دے کر قتل کیا تھا۔ وہ ظالم حضرت زید بن حارث کو بھی قتل کرنے کی غرض سے آگے بڑھا تو آپ نے اس کی نیت کو بھانپ لیا اور فرمایا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز نفل اللہ کے دربار میں ادا کر سکوں۔ ظالم اس بدو نے آپ کا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا اور طنز کیا، کہنے لگا اچھا تم بھی نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ بھی سارے نمازی تھے، ان کو ان کی نماز نے کوئی فائدہ نہ دیا، تم بھی پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں بھی نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ لوگ جو یہاں سب مرے پڑے ہیں، ان سب نے بھی اسی طرح آپ کی طرح انہوں نے بھی اسی طرح ٹائم مانگا تھا اور میں نے ٹائم دے دیا، لیکن میرے ہاتھ سے پھر بھی یہ بچ نہیں سکے۔ حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا خیر جیسے بھی ہو، جو بھی ہو، نماز تو میں ضرور ادا کروں گا۔ پیارے ناظرین، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ مصیبت، دکھ اور تکلیف کے وقت میں خاص طور پہ نماز سے مدد لینی چاہیے۔ تو آئیے پیارے ناظرین میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ خیر جو کچھ بھی ہوگا انجام کی فکر نہیں، مجھے نماز تو ادا کرنی ہے، تو میں نماز ضرور ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ سجدہ ریز ہوئے تو اس ظالم خچر والے نے آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آگے قدم بڑھایا، ہاتھ بڑھایا، تو آپ نے سجدہ کی حالت میں ہی بلند آواز سے، اونچی آواز سے آپ نے فرمایا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جیسے ہی یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کا آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اسی وقت دور سے ایک غیبی آواز آئی، خبردار ہے شخص، ٹھہر جا، ان کو قتل مت کرنا، ٹھہر جا، اپنا ہاتھ آگے مت بڑھا۔ اس غیبی آواز نے اور اچانک سے آنے والی اس صدا نے اس شخص کو ہیبت زدہ کر دیا، خوف زدہ کر دیا، خچر والے شخص کو، اس ڈاکو کو پریشان کر دیا، خوف میں مبتلا کر دیا، اور وہ خوف زدہ حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر جب اسے کچھ دکھائی نہ دیا تو پھر اس نے اپنے ارادے کو، اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے پھر آگے بڑھ کر تلوار اٹھائی اور پھر تلوار چلانے کی اس نے کوشش کی، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے پھر یہ الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پھر نکلا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس کے ساتھ ہی فوری طور پر ایک آواز آئی، خبردار ان کو قتل نہ کرنا،
اس آواز کو سنتے ہی وہ پھر خوف زدہ ہو گیا اور پیچھے ہٹ گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن ان سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ بدو پھر آپ کی طرف قتل کے ارادے سے تیسری بار جب بڑھا تو آپ نے تیسری مرتبہ پھر اپنی زبان مبارک سے یہی الفاظ پھر اللہ کے دربار میں پیش کیے، یا ارحم الراحمین۔ اب آپ کا تیسری مرتبہ یہ اسم مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کی زبان پر آنے کی دیر تھی کہ اچانک دور سے ایک سوار جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ ہاتھ میں نیزہ پکڑے ہوئے دکھائی دیا۔ اس نیزہ جس شخص کے ہاتھ میں تھا، اس سوار نے براق کی مانند، یعنی مثل بجلی، مثل برق، اتنی تیزی کے ساتھ وہ سوار اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کے آگے بڑھا اور اس بدو کے اوپر، ڈاکو کے اوپر، ڈکیت کے اوپر، اس راہزن زمین پر گرا اور مر گیا۔ اس کے بعد وہ سوار جو تھا، گھوڑ سوار، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے بزرگوار، حضرت زید بن حارثہ کو وہ کہنے لگا، آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے بزرگوار، آپ کی جان بچائی ہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، اس اسم مبارک کی تحقیق میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ اس میں انہوں نے یا ارحم الراحمین کو اسم اعظم شمار کیا ہے۔ اس اسم کے علاوہ اور بھی اسماء مبارکہ اگرچہ شامل کیے ہیں، تو محترم ناظرین گرامی، آپ نے دیکھ لیا کہ یا ارحم الراحمین کی پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی تعظیم اور اس کا اکرام و احترام کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کی اس تفصیل کے مطابق وقت افطار ہو تو آپ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں، جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھنا قبلہ رخ ہو کر ہے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اور باوضو مکمل وضو کے ساتھ خوشبوؤں سے معطر کر کے اپنے بدن کو اب آپ وقت افطار کا انتظار کیجئے۔ وقت افطار پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دعا بھی وقت افطار مانگی جائے، اللہ کی دعاؤں کو مقبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے 11 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کے ساتھ 4 مرتبہ یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے پالنہار۔ جب 4 مرتبہ یہ کہتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے فرماتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ مانگ، کیا مانگتا ہے، کس چیز کی تجھے ضرورت ہے، مانگ، میرے خزانے بھرے پڑے ہیں، جو مانگے گا مل جائے گا، جو چاہے گا تجھے عطا ہو جائے گا، جو تیری مراد ہے وہ پوری کر دی جائے گی۔